ابو سعد بھائی میں آپ کی طرف آؤں گا کہ دیکھیں اب کسی فیملی کے اندر ہم نے یہ بتایا کہ دیکھیں بہت سارے پرابلمز ہمارے معاشرے کے اندر. اب کسی فیملی میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہو جاتا ہے جو کہ لیٹ سپوز انٹرسیکس ہے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ پیرنٹس کا کیا رویہ ہونا چاہیے, یا پھر اگر بچہ ہے وہ تھوڑا فیمینن ٹائپ ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں تھوڑا سا رہنمائی کریں کہ اس کا پیرنٹس کیا کریں, اور پھر جو معاشرہ ہے, اگر ہمارے مطلب ہمارے بھی اسکولوں کالجوں میں کچھ لڑکے ایسے ہوتے تھے جو تھوڑے سے ذرا زنانہ ٹائپ کے ہوتے تھے, یعنی تھوڑے سے فیمینن ان کی حرکتیں تھیں, ہاتھ ہلانے کا طریقہ. اچھا کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی لڑکی ہوتی ہے وہ تھوڑی میسکولن ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یا کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈیو ٹو سم ناٹ اے جینڈر پرابلم اور اینی لائک دیٹ, ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے لڑکیاں کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کے چہرے پہ بال آنا شروع ہو جاتے ہیں, یا تو ہو سکتا ہے ماں باپ کو لگے دیکھو یہ تو وہی چہرے پہ تو بس کی تو داڑھی نکل رہی ہے, اس کی تو مونچھیں آ رہی ہیں, تو اس کا تو مطلب ہوا کہ یہ ٹرانسجنڈر نہیں ہے بھائی, وہ ہے وہ عورت ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ کوئی ہارمونل جو ہے نا ایشوز ہیں جو کہ ریکٹیفائی کیے جا سکتے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی جو لوگ ہمیں اس وقت سن رہے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ ہم پہلے تو ایمپتھائز کریں ان لوگوں کے ساتھ جو کہ واقعی میں کسی نہ کسی پرابلم سے گزر رہے ہیں وچ از انٹرسیکس, اینڈ دین اگر کوئی ایسا لڑکا ہے یا ایسی لڑکی ہے جو کہ لڑکا ہو کے افیمینٹ ہو گئے یا لڑکی ہو کے میسکولن فیل کر رہی ہے, ان کے لیے کیا آپ ایڈوائز کریں گے؟ جبھی ایکچولی جیسے آپ نے بتایا نا کہ اگر تو کوئی بچہ انٹرسیکس ہے فار انسٹنس, اس میں تو آپ اس کی پراپر میڈیکیشنز وغیرہ کرواتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی پرابلم یہ ہے کہ ہم ذرا نا ویسٹ کو بڑا مانتے ہیں, بڑا دیکھتے ہیں, اور وی جسٹ سی ون سائڈ آف دی کوائن. آئی واز لکنگ ایٹ ون آف دا ویڈیوز, اس میں ایک ویسٹرن ہی کوئی خاتون تھی, وہ بتا رہی تھی کہ آئی ہیڈ 2 kids, اور بڑی بیٹی تھی اور چھوٹا بیٹا تھا. تو بیٹا جنرلی وہ نا لڑکیوں والی حرکتیں کرنے لگ گیا اور لڑکیوں کی طرح لباس پہننے لگ گیا, ہی ٹرائی ٹو پلے ود دا ڈولز اینڈ آل. تو ہم بڑا حیران ہوئے کہ واٹس رانگ ود دس گائے, کیا ہوا ہمارے بچے کو. تو ہوا کیا کہ انہوں نے جب چھان پین کی نا, تو پتہ یہ چلا کہ جو ان کی بڑی بیٹی تھی شی واز اسپیشلائزڈ کڈ ایکچولی, ٹھیک ہے, معذور تھی, تو وہ اپنی اس بچی کا زیادہ خیال رکھتے تھے. اچھا ہوا کیا کہ یہ بچہ سمجھنے لگ گیا کہ اب میرے ماں باپ میری بہن کو زیادہ پیار کرتے ہیں, اچھا یو ہیو ٹو بی اے گرل ان آرڈر یو وانٹ ٹو اف یو وانٹ ٹو گیٹ دی لو آف یور پیرنٹس. تو ہوا یہی کہ اس نے اپنی طرف سے ہی اپنی سائیکالوجی ایک بلڈ کی کہ یار میں بھی پھر ایسے ہی کرتا ہوں. تو آہستہ آہستہ دے ٹاکڈ ود دیئر چائلڈ, اور پھر اس کو جو سائیکیاٹرسٹ ہیں یا جو بھی جو ان کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان کے پاس لے کے گئے, اور آہستہ آہستہ الحمدللہ ایوری تھنگ واز فائن. اور انہوں نے اس بچے کو بتایا اچھے طریقے سے کہ بیٹا آپ کی جو بہن ہے یہ اس کے ساتھ ایشوز ہیں, اسی لیے ہم اس کا زیادہ خیال رکھتے ہیں. جب ساری چیزیں کلیریفائی ہو گئی تو پھر الحمدللہ دس لیڈی واز ٹیلنگ کہ ایوری تھنگ واز نارمل, اب میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے, اب اس کی شادی بھی ہو گئی ہے, ہی از اے مین ناؤ, اور دس اینڈ دیٹ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پورٹرے ایسا کیا جا رہا ہے کہ ایز ایف کہ یہ بڑا میسو ایشو ہے, ہر دوسرا بندہ اس چیز سے افیکٹ ہوا ہوا ہے. جیسے بردر نے بات کی نا سورہ نساء کی, ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ فرسٹ اینڈ فارموسٹ ہم نے دیکھنا ہے کہ یار ہم کہاں پہ کس کیٹیگری میں بلانگ کرتے ہیں. وین یو سے یو آر اے مسلم, تب آپ کو ایک باؤنڈری آپ کے سامنے آتی ہے, آپ اس پیرامیٹر سے باہر نہیں نکل سکتے. آپ کو اور مجھے سب مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ دیر از این اینیمی, کہ وہ رات دن تلا ہوا ہے, وہ ایک سے ایک نئے حربے استعمال کرتا ہے انسانیت کو حیوان بنانے کے لیے, اور وہ چین سے نہیں بیٹھے گا. ایک پرابلم حل ہوگی, آج ہم اس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد ایک نیا طوفان کھڑا ہو جائے. شیطان کہتا ہے, جیسے بھائی نے بتایا تھا نا, وہ کہتا ہے کہ وَلَآمُرَنَّهُمْ, اے اللہ میں ان کو لازماً حکم دوں گا کہ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, کہ اللہ تعالیٰ کی خلقت میں چینج لے کے آئے. اینڈ the way he said, یہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرنے کے انداز میں اس نے کہا تھا, اور یہی ہوتا آیا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کو آج آپ ذرا انٹرنیٹ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو ایسی خواتین نظر آئیں گی ود دا فیس آف اے کیٹ. وہ کہتے ہیں جی میرے اندر جو ہے نا ایک کیٹ کی روح آئی ہوئی ہے, بلی کی روح ہے, اور لٹرلی وہ اپنے آپ کو اس طرح پورا وہ کیا کہتے ہیں پورا اپنے اوپر وہ اپنا مولڈ کر کے اپنا پورا سرجری کروا کے وہ کیٹ بن جاتی ہے. ہمیں سبحان اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہے دیر از نو باؤنڈری. اب میں ہی فیل کرتا ہوں کہ میں فار ایگزامپل XYZ بن جاؤں, تو میں آیا کوئی پیرامیٹرز نہیں ہے, کوئی مجھے روک ٹوک نہیں ہے. سو واٹ وی ہیو ٹو تھنک از کہ ہم پہلے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ ہم ہیں کون.
ہم آیا مسلمان ہیں کہ نہیں. اگر مسلمان ہیں اوکے, پھر ہمیں نا دیر آر سرٹن گائیڈ لائنس, وی ہیو ٹو لک ان ٹو دوز گائیڈ لائنس. ہاں اگر کوئی ایسا ایشوز آ جاتے ہیں تو آپ پراپر ایکسپرٹس کے ساتھ, ان کے ساتھ مل کے اس کے اچھے طریقے سے اس کو جو ہے نا ہم ریزالو کریں, رادر دین ہم اس کو جو ہے اس طرف لے جائیں کہ جی اب میرے یعنی مجھے یہ فیلنگ آ رہی ہے, اور یعنی اب آپ کو بھی پتہ ہے کہ ویڈیوز آر وی آر واچنگ سم ویڈیوز کہ ہمارے ہاں پاکستان میں کچھ ایسے ایکٹیوسٹ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ کے اندر یہ فیلنگز ہیں یہ نارمل فیلنگز ہے, اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور اگر ڈاکٹر آپ کو کہتے ہیں نا کہ آپ کی یہ اگر فیلنگ فار ایگزامپل اگر کسی مرد کی میں بات کر رہا ہوں, وہ مرد کہہ رہا ہے کہ جی میرے اندر جو ہے نا میرے اندر روح لڑکی والی ہے, فیمیل سول از دیئر ان مائی ان مائی باڈی, تو وہ کہتا ہے کہ میں فلاں ڈاکٹر کے پاس گیا اور مجھے اس نے انسٹرکشن دی کہ آپ نا شادی کر لو, آپ نا بہتر ہو جاؤ گے. دین دس گائے ہی از ریڈیکولنگ, اور کہتا ہے یہ کہ کیا شادی سے ہر بات ٹھیک ہو جاتی ہے؟ تم اگر تمہارا یعنی شادی کیوں کر رہے ہو, شادی اگر تمہارا دل نہیں کر رہا تم شادی نہ کرو. ہمارے ہاں مسئلے مسائل ہی یہ چل رہے ہیں. بہت سارے یعنی جو اس سوچ کے لوگ ہیں نا ہمارے پاکستان میں کرنے نہیں دیتے, اس لیے وہ باہر ٹریول کر کے جا رہے ہیں. یعنی یہ اس کو اتنا نارملائز کر کے دکھا رہے ہیں کہ ایز اف دیر از نو ایشو, اگر آپ ایسا سوچتے ہیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. محمد بھائی میں آپ کی طرف آؤں گا کہ یہ جو خاص طور پہ جو بھی ہم نے بات کی ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی کیسٹریشن کروا لیتا ہے, یعنی ایک اس کا سلوشن یہ کہ جی بچہ اگر آپ کا تھوڑا سا فیمنن ہے تو جی اس کو کیسٹریٹ کر دو. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ دیکھیں اس کی شریعت میں کیا حیثیت ہے, یعنی کوئی بندہ جو ہے کیا ابھی انٹرسیکس کو آپ سائڈ پہ کر دیں, انٹرسیکس ہم نے کہا نا ایک بایولوجیکل مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, ایک عام آدمی ہے جس کی فیلنگز جو ہیں وہ خواتین والی ہو رہی ہیں, اس کو لگتا ہے کہ میں اس طرح سے فیل کر رہا ہوں, تو کیا شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنی باڈی پارٹ کو ریموو کرنا شروع کر دے؟ کیا شریعت اس کو اپنی جسم پہ اختیار دیتی ہے کہ وہ اپنے جسم کے کچھ اعضاء کو کاٹنا کوٹنا شروع کر دے؟ کیا یہ شریعت الاؤ کر رہی ہے اس کو؟ اچھا, ابھی جس طرح یہ دانیال بھائی نے بھی آیت پیش کی سورۃ النساء کی کہ قرآن ذکر کرتا ہے شیطان کا دعویٰ. شیطان کہتا ہے کہ ولا آمرنہم فلا یبتکن آذان الانعام ولا آمرنہم فلا یغیرن خلق اللہ. میں ان انسانوں کو یہ حکم دوں گا کہ یہ جانوروں کے کان کاٹیں, اس میں تبدیلی کریں, اور اسی طرح فلا یغیرن خلق اللہ, اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی کریں. اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. اور کہا کہ جس نے شیطان کو اپنا دوست بنایا, شیطان کو اپنا ولی بنایا, فقد خسر خسران مبینہ, وہ نہایت بری جو گمراہی ہے اس میں وہ چلا گیا, تو خسارے میں چلا گیا. تو اگر ہم اس آیت کو دیکھیں, اور یہ بالکل واضح ہے, یعنی اگر آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک تخلیق دی ہے, آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے یہ پسند نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے جس طرح بنایا ہے مجھے یہ پسند نہیں ہے, میں اپنی مرضی کی تخلیق چاہتا ہوں, اور میں اپنی مرضی کے وہ اللہ تعالیٰ نے اس تخلیق کی بنیاد پہ آپ کو کچھ احکام دیے ہیں, کہتے ہیں نہیں میں وہ احکام نہیں مان سکتا کیونکہ میری مرضی کچھ اور ہے, میری خواہشات کچھ اور ہیں, لہذا میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیل کر رہا ہوں. تو یہ گویا وہ شیطان کو اپنا ولی بنانے کے متبادل ہے. تو اس آیت کی روشنی میں یہ بالکل بھی اجازت نہیں ہے. اب اسی طرح قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ. اب یہ کیوں کوئی بندہ چاہ رہا ہے کہ میں, اب اللہ تعالیٰ نے اس کو لڑکا پیدا کیا, وہ کیوں چاہ رہا ہے کہ میں لڑکی بنوں, ٹھیک ہے, اب وہ چاہ رہا ہے کہ سوسائٹی مجھے ایز اے لڑکی ڈیل کرے, یا لڑکی کو جو حقوق مل رہے ہیں مجھے وہ حقوق ملیں, یا لڑکی کو جس طرح پکارا جاتا ہے مجھے اس طرح پکارا جائے, یا جو حقوق یا فرائض لڑکی کے ہیں میں وہ ادا کروں, لڑکے والے جو مجھے فرائض دیے گئے ہیں یا معاشرہ میرے سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے میں وہ نہیں کر سکتا. تو اب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ, کہ ان معاملات میں اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسروں پہ جو فضیلت دی ہے, یہ چاہے جنس کے معاملے میں ہو یا پھر حقوق و فرائض کے معاملے میں ہو, اس کی تم تمنا نہ کرو. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ. بلکہ للرجال جو لڑکے ہیں جو مرد ہیں ان کے لیے وہ ہے جو وہ کمائیں گے, اور عورتیں جو ہیں ان کے لیے وہ ہے جو وہ کمائیں گی. اب اصل میں جو آپ کا مقابلہ ہے, ابھی آج کل یہ بھی مقابلہ چل رہا ہوتا ہے کہ لڑکوں کے زیادہ حقوق ہیں یا لڑکیوں کے حقوق زیادہ ہیں, یا ہم یہ زیادہ حقوق لیں گے, ہم زیادہ حقوق لیں گے, تو شوہر کے حقوق زیادہ ہیں یا بیوی کے حقوق زیادہ ہیں. کل کو شاید یہ بھی مسئلہ شروع ہو جائے کہ ماں کے حقوق زیادہ ہیں یا بیٹے کے حقوق زیادہ ہیں, ہمیں بھی وہ چاہیے. تو اصل جو مقابلہ ہے وہ آپ کا ڈیڈز میں ہے, یعنی آپ نیکیاں کتنی کرتے ہیں, جو آپ کمائیں گے وہ اس میں آپ کو حصہ ملے گا, لڑکے کو بھی اور لڑکی کو بھی.
اور اسی کے متعلق قرآن کی ایک اور آیت ہے سورۃ آل عمران کی، حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق، کہ جب ان کی والدہ نے کہا کہ وَإِذْ قَالَتِ امرأة عمران رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ انہوں نے منت مانی کہ اے پروردگار جو بھی میرے بطن میں ہے جب اس کی پیدائش ہوگی تو میں اس کو آپ کی نظر کروں گی. اور فلما وضعتها، اور جب ان کی پیدائش ہو گئی، قالت ربی انی وضعتها انثى، انہوں نے کہا اے پروردگار میری تو بیٹی پیدا ہوئی ہے، اور واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی، اور اللہ بہتر جانتا تھا اور جانتا ہے کہ کون کیا پیدا ہوا ہے، اور ولیس الذکر کالانثی، اور ساتھ ہی فرمایا کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. اب وہ ایٹ دا ٹائم آف برتھ انہوں نے ان کو کہا کہ میری بیٹی پیدا ہوئی ہے. یعنی اس سے اگر ہم امپلائی کریں تو قرآن یا اسلام وہ یہ کہتا ہے کہ جو جینڈر ہے یا سیکس ہے یہ دونوں ایک چیز ہیں، اور یہ ڈیفائن ہوتے ہیں ایٹ دا ٹائم آف برتھ، اور آبجیکٹیولی ڈیفائن ہوتے ہیں. ایسا نہیں انہوں نے کہا کہ ابھی تو میں اس کا جو جنس ہے وہ تو چلیں لڑکی والی ہے، تھوڑی بڑی ہوگی پھر اس کو پتہ لگے گا یہ مرد ہے یا عورت ہے. یا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے یہ. اور یہ واقعی میں یہ آئی تھنک اس پہ ہمارے جو لوگ اکثر اس پہ کہتے ہیں نا کہ نہیں جی وہ یہ جو باہر سے جو کانسیپٹ آ رہا ہے نا کہ پہلے بچہ جو ہے وہ اس کا سیکس تو یہ تھا، لیکن آگے جا کے اب دیکھتے ہیں کہ کس جینڈر کی طرف جو ہے نا یہ کروٹ بدلتا ہے. تو جو آپ کا جینڈر ہے یا سیکس ہے اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، بلکہ تمام احکامات وہ آپ کے مرد یا عورت کے لیے ہیں، اور یہ کوئی تفریق نہیں ہے کہ یہ مرد کی صنف تھی یا جنس تھی جس کے لیے یہ احکام ہے. اور وہ ایٹ دا ٹائم آف برتھ جو اس کے جینیٹل فیچرز ہیں اس کی بنیاد پہ ڈیفائن کیا جائے گا، اور کوئی بندہ اس کو بعد میں تبدیل نہیں کر سکتا. اچھا یہ تو بات ہو گئی کہ کوئی بندہ تبدیل کر سکتا ہے یا نہیں، اس کے اوپر تو بہت یعنی بالکل کلیئر قرآن کی آیات ہیں ہمارے سامنے، نصوص ہیں جس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. اب ہمارے ہاں نا کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، ان کا بھی ازالہ بہت ضروری ہے. یعنی ہمارے ہاں عام غلط فہمی یہ موجود ہے کہ ایک تیسری جنس بھی کوئی ہوتی ہے اور اسلام اس کو بھی کوئی پروٹیکشن دیتا ہے یا اس کے بارے میں بھی کوئی بات کرتا ہے. تو قرآن اس کے بارے میں بھی بالکل واضح ہے، ٹھیک ہے، جس طرح سورۃ النجم کی آیت ہے وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، یعنی اللہ تعالیٰ نے زوجین بنائے ہیں، الذکر والانثیٰ، لڑکا اور لڑکی. اور تیسری جنس کا کوئی تصور آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا. پورا قرآن پڑھ لیں، حدیث پڑھ لیں، کوئی تصور آپ کو نہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایکس جینڈر ہے یہ بیسیکلی غیر شرعی ہے، ٹیکنیکلی اسپیکنگ. ہاں اس کے اوپر کوئی احکام نہیں ہے. آپ قرآن کے جتنے احکام اٹھا لیں یا تو لڑکوں کے لیے ہیں یا لڑکیوں کے لیے ہیں، ٹھیک ہے، باقی سب اب نارمیلٹیز ہیں ان کو ڈیل کر کے ایک نہ ایک خانے میں ڈالنا چاہیے. ہاں اب ایک جو چیز انٹرسیکس کی بات آتی ہے تو خنثی جن کو عربی میں ہم کہتے ہیں یا اردو میں. اب خنثی یہ کیا ہے؟ یعنی کوئی بندہ اگر بائی برتھ کسی جینیٹل ایمبیگوٹی کے ساتھ پیدا ہوا ہے یا اس میں کوئی جینیٹل فیچرز میں اس کے کوئی ڈیفالٹ ہے یا کوئی بیماری ہے، اب وہ جو اس کے لیے خنثی لفظ استعمال ہوتا ہے. اب یہ خنثی کوئی علیحدہ جینڈر نہیں ہے، بلکہ وہ جو خنثی پیدا ہوا ہے یا تو وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، وہ کوئی تیسری چیز نہیں ہے، وہ ایک ڈس آرڈر ہے. جس طرح فرض کریں کوئی بندہ اندھا پیدا ہوا ہے، کوئی بندہ لنگڑا پیدا ہوا ہے. اب آپ یہ تو نہیں کہیں گے کیونکہ یہ اندھا پیدا ہوا ہے اب یہ باقی لوگوں سے مختلف ہے، اب اس کے لیے ہم ایک علیحدہ جنس بنا رہے ہیں، علیحدہ کیٹیگری بنا رہے ہیں. یا کوئی لنگڑا پیدا ہوا ہے اس کے لیے ہم علیحدہ کیٹیگری بنا رہے ہیں. اسی طرح اگر کسی کے جینیٹل فیچرز میں کوئی ایمبیگوٹی ہے یا اس میں کوئی ڈیفیکٹ ہے یا کوئی بیماری ہے تو اس کے لیے بھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کوئی علیحدہ جنس آپ نے بنا دیا، کوئی اسپیشل علیحدہ چیز ہو گئی ہے، بلکہ وہ لڑکا یا لڑکی ہے. اور اس کی جو غالب علامات ہیں اس کے مطابق اس پہ فیصلہ کر دیا جائے گا کہ اگر اس میں لڑکے کی علامات، اب آئیڈینٹیفیکیشن آپ نے کرنی ہے نا، اس میں تھوڑا سا ایشو آ سکتا ہے. تو آئیڈینٹیفیکیشن آپ نے جب کرنی ہے وہ علامات کی بنیاد پہ آپ کر لیں گے. اگر اس میں میل کی علامات زیادہ ہیں تو وہ میل کنسیڈر کیا جائے گا اور اس میں تمام احکام جو ہیں اس کے میل والے لگیں گے. یعنی وہ شادی کرے گا تو لڑکی سے کرے گا، میراث اس کو ملے گی تو لڑکے کے مطابق ملے گی. اسی طرح جتنے بھی احکام ہیں وہ اس پہ لڑکے والے. اور اسی طرح اگر وہ لڑکی ہے یعنی علامات اس میں زیادہ لڑکیوں والی ہیں تو وہ لڑکی ایز آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا اور اس میں اس کے تمام احکام اس پہ لگیں گے. اچھا ایک اور اصطلاح استعمال کی جاتی ہے خنثی مشکل. یعنی اگر اس وقت کیونکہ میڈیکل فیلڈ جو ہے یہ بہت زیادہ اتنی ترقی نہیں کی تھی تو کچھ اس طرح کے کیسز آتے تھے، بہت ریئر، کہ ایسا کوئی فرد پیدا ہو گیا جس میں دونوں علامات برابر ہو گئیں، یعنی لڑکے والی جتنی ہیں اتنی ہی لڑکی والی ہیں. تو اس کے لیے انہوں نے پھر فقہا نے یہ اصطلاح استعمال کی، یہ خنثی مشکل ہے. اچھا اب یہ مطلب نہیں ہے خنثی مشکل ایک علیحدہ جنس ہے،
یہ یا تو وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے, لیکن ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنے میں مشکل ہو رہی ہے. تو آئی تھنک ہم لوگ ان سمری ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہماری شریعت جو ہے وہ اس بارے میں بڑی کلیئر ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنے یعنی کیسٹریشن کرانا یا کوئی بھی ایسا عمل جہاں پہ وہ اپنی باڈی کے پارٹس ریموو کرانا شروع کر دے یا ایڈ آن کروانا شروع کر دے, وہ بالکل شریعت میں جائز نہیں ہے. اور جو کیس آپ نے ایکسیپشنل بتایا وہ بھی وہ کیس ہے جہاں پہ انٹرسیکس کے اندر وہ بھی ایک نہ ایک جگہ پہ جو ہے نا چیز آ کے رک جاتی ہے اور ہم لوگ اس کو بھی ڈٹرمن کرتے ہیں. یعنی باٹم لائن یہ ہے کہ کوئی ایکس جینڈر نہیں ہے, دیر از نو جینڈر جہاں پہ آپ کہیں کہ جی ہمیں واللہ عالم یہ کیا مخلوق ہے اور اس کو ہمیں کوئی نئی کیٹیگری بنا کے اس کے کوئی نئی احکامات جو ہیں وہ ترتیب جو ہیں, ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. ایسا